السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں عورت کا مرتبہ اور عورت کا مقام کیا ہے؟ آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو عورتوں کا حق تھا، لیکن اگر قرآن اور حدیث اور اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اس کا مقام دیا، اسلام نے عورت کو عزت بخشی، اسلام نے عورت کو اس کے صحیح مقام تک پہنچایا۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو اسلام میں جو عورت کو عزت دی گئی ہے اور جو قرآن اور حدیث میں عورت کو عزت دی گئی ہے، جو اس کو حقوق اور مراتب دیے گئے ہیں، وہ یہ مراتب آج نہ ہوتے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ عورتوں پر کس طرح ظلم و زیادتی کرتے تھے، آج کی ویڈیو میں یہی بتانا مقصود ہے۔ عورت ہر معاشرے میں، خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عورت وہ ہستی ہے کہ شاید اگر وہ نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ عورت کے دم سے ہی دنیا آباد ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے۔ عورت ہر رشتے میں اپنا اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ ماں ہے تو جنت میں جانے کا ذریعہ، بیٹی ہے تو رحمت اور باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ، بہن ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، بیوی کے روپ میں گھر کی رونق۔ غرض یہ کہ عورت سے جڑا ہر رشتہ تقدس کا آئینہ دار ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو زیب و زینت کی کوئی چیز سمجھا جاتا تھا، جس کی اہمیت جانوروں سے بھی کم تر تھی۔ اسلام سے قبل عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی جو ان کا حق تھا۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرانس میں عورتوں کو تمام خرابیوں کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، معاشرے کی برائی سمجھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح ہندو مذہب میں جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے، اور اس کو ستی پرتھا کہا جاتا تھا۔ یہ ہمارے ہندوستان میں اسلام کے قبل، اسلام آنے سے پہلے یہ رواج تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ عورت بھی زندہ چتا میں جلا دی جاتی تھی۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا، مسلمان آئے تو انہوں نے عورت کو حقوق دیے۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ چنانچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گرجا گھروں میں، چرچوں میں جو نن ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں، وہ غیر شادی شدہ ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں، پھر معاشرے میں ان کی وہ عزت نہیں رہتی ہے جو دوسری عورتوں کو عزت دی جاتی ہے۔ وہ کنواری رہ کر زندگی گزارتی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، ذلت سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھیں، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اسلام سے قبل عرب میں اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کالی کوٹھڑی میں
اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا، طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہیں دی جاتی تھیں۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ میں پھرایا جاتا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ خاوند تو مرا، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ اب سوچئے تو صحیح، ہندوستان میں ستی پرتھا جو تھی، شوہر مرا تو مرا لیکن اس میں بیوی کا کیا قصور کہ بیوی کو بھی زندہ چتا میں جلنا پڑ رہا ہے۔ مگر یہ مظلومہ عورت اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہندوستان میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ لوگ عورت کو اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کرتا تھے۔ عورت کو جتنی عزت، جتنا مرتبہ اور جو مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، بلکہ کسی مذہب میں حاصل ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں عورت کو ذلیل سمجھا گیا ہے۔ اسلام ہی نے عورت کو عورت کا درجہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں بھی عورت کو عزت اور تکریم کا حکم ملتا ہے۔ اسلام نے عورت پر سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد اور عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو بدلا۔ آج اسلام کو بدنام کرنے والے وہ دوسرے مذاہب میں عورتوں پر کیے جانے والے ظلم کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اسلام کو نشانہ بنائیں۔ آج دنیا میں عورت کو جو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ صرف اسلام کی دین ہے۔